ایک ان پڑھ لڑکی کی شادی پڑھے لکھے لڑکے سے ہوگی۔ ایک دن لڑکا کھاتے کھاتے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے مر گیا۔ لڑکی اس کی موت پر رو رو کر کہہ رہی تھی، ہائے وے، پانی بھی نہیں منگیا، بس واٹر واٹر کردہ مر گیا۔ No. وکیل: قتل کی رات تمہارے خاوند کے آخری الفاظ؟ بیوی: میری اینک کہاں ہے شہناز؟ وکیل: تو اس میں قتل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بیوی: میرا نام رضیہ ہے۔ No. ٹیچر ببلی سے، خالی جگہ پر کرو۔ 900 چوہے کھا کر بلی چلی۔ ببلی: 900 چوہے کھا کے بلی ہولی ہولی چلی۔ ٹیچر: کیا بدتمیزی ہے، ٹھیک سے پر کرو۔ ببلی: ماسٹر جی، میں تھوڑا لحاظ کیتا ہے، نہیں تے 900 چوہے کھا کے بلی تے ہل بھی نہیں سکتی، میں تے پھر بھی ہولی ہولی توڑ دیتی ہے۔ شوہر سے، سنیں، میں جب بھی آپ کو شادی سے پہلے کہ آپ کے وعدے یاد دلاؤں تو آپ ہمیشہ اپنی کم تنخواہ کا رونا روتے ہیں۔ شادی سے پہلے کیا آپ کو اپنی تنخواہ کا علم نہیں تھا جو مجھ سے اتنے وعدے کیے؟ شوہر: تنخواہ کا تو مجھے پتا تھا، لیکن شادی ہو جائے گی تم سے، اس بات کا یقین نہیں تھا۔ No. ایک مولوی صاحب نے کسی میراثی کو بتایا کہ خدا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی بھوکے کو روزی دیتا ہے۔ میراثی نے اس دن کچھ نہیں کھایا اور شام کو سورج ڈوبنے سے ذرا پہلے چھت پر چڑھ کر ٹہلنے لگا۔ وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کا پیر منڈیر سے پھسلا اور وہ نیچے گر پڑا۔ لوگوں نے اسے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور 2 جلیبیاں کھائیں۔ جب میراثی کے حواس درست ہوئے تو وہ کراہتے ہوئے بولا، یہ تو سچ ہے کہ خدا سورج غروب ہونے سے پہلے ہی بھوکے کو روزی دے دیتا ہے، پر روز ہڈیاں کون توڑوائے؟ لڑکیوں کی شادیاں عموماً حادثوں کی وجہ سے ہی وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ حادثاتی طور پر گول روٹی بن گئی تو شادی کر دو، اچانک اچھا رشتہ آ گیا تو شادی کر دو، محلے کا کوئی لڑکا گھر کے باہر کھڑا ہو گیا تو شادی کر دو، چاہے وہ فری وائی کے چکر میں کھڑا ہو، فیل ہو گئی تو شادی کر دو، اگر لڑکی منگنی شدہ ہے تو لڑکے کا بھائی سعودیہ سے آ رہا ہے تو شادی کر دو، خاندان میں کوئی بیماری ہو جائے تو شادی کر دو، بھابھی سے لڑائی ہو جائے تو شادی کر دو۔ No. ایک صاحب نے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر یہ لکھوایا، میری روشنی بجھ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ دوست نے کہا، اب تو اپنی پہلی بیوی کی قبر سے یہ الفاظ صاف کروا دو۔ اس صاحب نے جواب دیا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس نیچے یہ لکھوں گا کہ میں نے دوسری شمع روشن کر لی۔ No. میاں رات کو دیر سے گھر آیا، بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے بغیر لائٹ آن کیے دبے پاؤں کمرے میں آیا اور بچے کے پنگوڑے کے پاس بیٹھ جا کر پنگوڑا ہلانا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ میاں بولا، کمال ہے بیگم، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم، ورنہ جاگ گیا تھا، 2 گھنٹے سے اس کا پنگوڑا ہلا رہا ہوں، اب جا کے سویا ہے۔ بیوی، ذرا لائٹ آن کر کے دیکھو، بچہ پنگوڑے میں نہیں میرے پاس سویا ہے۔ No. شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا، مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا، اور شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا کہ اگے تے روٹی اس تالے نے نال رگڑنی ہے، ہن ابا جی والیاں موجاں ختم۔ No. پیر صاحب سے میزبان نے پوچھا، آپ کے لیے حلوہ لاؤں یا سوئیاں؟ قربان جاؤں پیر صاحب کے جواب پر۔ کہنے لگے، بیٹا، آپ کے گھر میں ایک ہی برتن ہے کیا؟ بچہ ممی سے بولا، آپ ایسے قمیض کے نیچے کیوں رکھتی ہو؟ ممی: بیٹا، تاکہ تمہارے بابا کو پتہ نہ چلے۔ بچہ: ممی، آپ بابا کو ایسے تنگ تو نہ کیا کریں، بیچارے کل کام والے کی قمیض میں پیسے ڈھونڈ رہے تھے۔ No. ایک کنجوس آدمی کا لڑکا 100 روپے کا نوٹ نکل گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح نوٹ نکل آئے، مگر نوٹ نہ نکلا۔ آخر کار اس کے ذہن میں ایک ہی حل آیا،
وہ بچے کو لے کر بینک گیا اور بولا، مینیجر صاحب اسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کر لو، اس کے پیٹ میں 100 روپے ہیں۔ No. ایک بچہ دوسرے بچے سے، میری مس کہتی ہے کہ بھینس کا دودھ پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دوسرا بچہ، یار مذاق کرتی ہوگی، اگر ایسا ہوتا تو بھینس کا اپنا بچہ انجینئر ہوتا۔ No. بہو اور بیٹا باہر جا رہے تھے۔ بہو ساس سے بولی، چولہے پہ دال رکھی ہے، ذرا خیال رکھنا تھلے نہ لگ جائے۔ ساس، خیال تے اپنے پتر دا بھی بڑا ہی رکھیا سی، پر پھر بھی تھلے لگ گیا۔ No. کبھی کسی عورت کو سبزی خریدتے ہوئے غور سے دیکھنا، وہ اٹھائے گی کریلا اور دام پوچھے گی بھنڈی کا اور خریدے گی ٹینڈے۔ No. بچہ، مس آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے شادی کروں گا۔ مس غصے سے، مجھے بچوں سے نفرت ہے۔ بچہ، مس ہم کوشش کریں گے کہ بچے نہ ہو۔ دو عورتیں باتیں کر رہی تھی۔ پہلی، پتہ ہے اپنے گاؤں کے چودھری صاحب کوما میں چلے گئے ہیں۔ دوسری سہیلی، ہاں بہن، پیسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ No. لڑکا، کیا کر رہی ہو؟ لڑکی، ابھی وضو کیا ہے، نماز پڑھنے لگی ہوں۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکا، میں مارکیٹ میں آپ کے پیچھے پیچھے تسبیح پڑھ رہا ہوں۔ No. دوسرے ملکوں میں دوسری شادی پر مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں وہ بیچارہ گلی سے بھی گزرے تو لوگ کہتے ہیں انہیں 2 کھتیاں نے۔ No. آج OLX پر ایک اشتہار دیکھ کر بہت دکھ ہوا، میرے تو آنسو ہی نکل گئے۔ نکاح کی شیروانی برائے فروخت صرف ایک بار پہنی ہوئی، وہ بھی غلطی سے۔ میں نے پڑوسن رخسانہ آنٹی کے بچے کو مارا۔ رخسانہ آنٹی لڑنے آئی، میں نے پوچھا یہ آپ کا بچہ ہے؟ آپ کی تو اتنی عمر نہیں لگتی۔ بس پھر کیا تھا، وہی لڑائی ختم۔ No. ایک لڑکی نے مجھے کہا یو آر نائس گائے، میں نے بھی جواب میں کہا یو آر نائس بھینس۔ بلاک کر گئی، میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ ایک بوڑھی عورت نے 100 پولیس والوں کی دعوت کی۔ انسپیکٹر، اماں جی یہ کھانا کس خوشی میں ہے؟ بوڑھی عورت نے، میں نے دعا کی تھی کہ جب میرا گھر بن جائے گا تو میں 100 حرام زادوں کی دعوت کروں گی، اس لیے میں نے تم لوگوں کی دعوت کی۔ انسپیکٹر ہنستے ہوئے بولا، اماں جی اتنا تکلف کیوں کیا آپ نے؟ وابٹا والوں کا ایک ہی کافی تھا۔ No. شادی کے بعد لڑکیاں، شکر ہے شادی ہو گئی ہیں، اب شوہر کے ساتھ آؤٹنگ پہ جاؤں گی، مزہ آئے گا۔ اور لڑکیاں، شکر ہے سنت پوری ہو گئی، پوری جان لگا کر امت مسلمہ میں اضافہ کروں گا۔ No. سردار اور اس کے دوست کو راستے میں بم ملا۔ سردار، چل یار پولیس والے کو دے آتے ہیں۔ دوست، سردار جی مجھے ڈر لگتا ہے، یہ اگر راستے میں پھٹ گیا تو؟ سردار، تو جھوٹ بول دیں گے کہ ہمیں پھٹا ہوا ملا تھا۔ No. ایک پنجابی ڈاکٹر بن گیا۔ پنجابی کے پاس مریض آیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی۔ پنجابی بولا، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، آپ اپنی روٹی مجھے دے جایا کرو۔ No. سردار کے بیٹے کی بارات تھی۔ سردار 250 افراد کو لے کر پہنچا۔ لڑکی کے باپ نے کہا، تم نے تو کہا تھا کہ صرف 50 بندے ہوں گے۔ سردار، بندے 50 ہی نے، باقی سارے چول ہیں۔ پپو، جناب مجھے چھٹی چاہیے، بیگم کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ افسر، نہیں ملے گی چھٹی۔ پپو، شکریہ سر، مجھے پتہ تھا مصیبت کے وقت آپ ہی کام آئیں گے۔ No. میراثی کا بچہ اسکول میں داخل ہوا۔ ٹیچر نے کہا، 2 کا پہاڑا سناؤ۔ وہ شرما کر بولا، مس جی تسی پھر نال نکی نکی ڈھولکی بجاؤ۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو 2 قسم کے لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں۔ ایک نارمل لوگ، یار چھوٹا سا انفیکشن ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دوسرے لوگ، رشتہ دار، میرے چچا کو بھی یہی بیماری ہو گئی تھی، بیچارے تڑپ تڑپ کر مرے تھے۔ No. ایک سردار شادی کے بعد ہی دوسرے ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد واپس آیا
تو گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے پاپا کہتے ہوئے آئے۔ سردار: یہ کیا ہے؟ بیوی: آپ میرے لیے پردیس چلے گئے تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ایک آدمی کے گھر 7 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے نیوز پیپر میں اشتہار دیا، لڑکا پیدا کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ فیصل آباد سے خط آیا، بیوی کو مچھلی دو۔ کراچی سے خط آیا، لسی دو۔ لاہور سے خط آیا، ایک موقع ہمیں بھی دو۔ No, 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 no. ایک چور کے گھر پولیس نے چھاپا مارا۔ چور اپنی جان بچانے کے لیے جھولے میں لیٹ گیا اور چوسنی لگا لی۔ پولیس: یہاں کیا کر رہے ہو؟ چور: دودھ پی رہا ہوں۔ پولیس: شاباش، جلدی جلدی دودھ پیو، پھر پی پی پہ گھومنے چلیں گے۔ No, 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 no. جنگل میں شیرنی کا قتل ہو گیا۔ شیر نے جنگل کے سارے جانور پر پرچہ کٹوا دیا۔ شام کو سارے جانور تھانے جا رہے تھے۔ سب سے پیچھے ایک چوہا بھی جا رہا تھا۔ گیدڑ نے اس سے پوچھا، تم کدھر جا رہے ہو؟ چوہے نے اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تیرے لالے تیوی 302 کا کیس ہے۔ No, 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 no. فقیر: 1000 جو مانگو گے ملے گا۔ پٹھان: یہ لو 1000 روپے۔ فقیر: مانگو، کیا مانگتے ہو؟ پٹھان: 2000 دو۔ No, 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 no. لڑکی کا باپ: تم میری بیٹی کو کب سے پیار کرتے ہو؟ لڑکا: 4 مہینے سے۔ باپ: میں کیسے یقین کر لوں؟ لڑکا: 5 مہینے اور انتظار کریں، خود یقین آ جائے گا۔ No, 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 no. ٹیچر: شادی کے وقت دلہے کو گھوڑے پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹ: آخری بار موقع دیا جاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جا۔ No, 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 no. ایک بندے کی نئی شادی ہوئی۔ وہ اپنی بیگم کو اپنے پالتو طوطے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر اس کی دائیں ٹانگ اٹھاؤ تو نغمے پڑتا ہے، اگر اس کی بائیں ٹانگ اٹھاؤ تو یہ گانا گاتا ہے۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا، اگر اس کی دونوں ٹانگیں اٹھاؤ تو؟ بیگم کا سوال سن کر طوطے نے چلا کر کہا، استاد یہ 2 نمبر ہے۔ No, 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 no. ایک چور نے اپنی منگیتر کو سونے کا ہار دیا۔ منگیتر خوشی سے، میری جان اس کی قیمت کیا ہے؟ چور: 3 سال قید تے 76 بکھڑے۔ No, 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 no. جن کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ رضائی میں ٹھنڈ کدھر سے آ رہی ہے، وہ بھی لڑکی کو کہتے ہیں، پلیز مجھے بتاؤ پریشان کیوں ہو، میں کوئی حل نکالتا ہوں۔ No, 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 no. ایک لڑکی نے ایک ساتھ 7 بچوں کو جنم دیا اور بیڈ سے اترتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کی گال پر تھپڑ رسید کیا اور بولی، میں کہا تھا نا، کتے والا سٹائل ٹھیک نہیں، اب بھگتو۔ اینک ساز: آئیے جناب، آپ کو کس قسم کی اینک بنوانی ہے؟ گاہک حیران ہو کر، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے اینک بنوانی ہے؟ اینک ساز: کیونکہ آپ دروازے کی بجائے کھڑکی کے راستے اندر آئے ہیں۔ No, 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 no. 2 عورتوں کو 20 سال کی سزا ملی۔ سال ایک ساتھ جیل میں گزارنے کے بعد بھی جب دونوں رہا ہوئیں تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب باقی باتیں گھر پہنچ کے کرتے ہیں۔ No, 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 no. ایک پٹھان رکشے کے پاس کھڑا تھا۔ ایک آدمی آیا اور پوچھا، وارث روڈ جاؤ گے؟ پٹھان: چلا تو جاؤں گا، پر میرے رکشے کے پاس کون کھڑا ہوگا؟ شادی کی رات دلہا کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ سے ٹکرا کر گر جاتا ہے۔ دلہن نے اچانک دلہے کو گرتے دیکھا تو بولی، بھائی دھیان سے، اور کرو کزنوں سے شادی۔ No, 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 no. بیگم جمال الدین ایمرجنسی نمبر پر ایمبولینس کو فون کرتے ہیں۔ آپریٹر: یس پلیز بیگم جمال الدین، میرے پاؤں کی انگلی چائے کی میز سے ٹکرا گئی ہے۔ آپریٹر ہنستے ہوئے: اور اس کے لیے آپ ایمبولینس بلانا چاہتے ہیں؟ بیگم: نہیں، ایمبولینس تو میرے شوہر جمال الدین کے لیے ہے، انہیں ہنسنا تو نہیں چاہیے تھا۔